السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے نور روشن ہوگا اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم سورہ ہے جو 4 قصوں پر مشتمل ہے، جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ نمبر 1، غار والوں کا قصہ۔ 2، باغ والے کا قصہ۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کے قصے میں دین میں فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت و رفاقت اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2، باغ والے قصے میں مال کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقعت نہیں۔ نمبر 3، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و خاکساری اپنانا ہے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت اور جاہ و منصب کا فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت و سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی سورت کو، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ